السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابیحہ آج آپ کو شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا عذاب نازل فرمایا۔ جب دنیا پر ظلم ناانصافی بڑھ جاتی ہے تو رحمتوں والا رب اپنے ایسے نیک بندوں کو بھیجتا ہے جو اندھیرے میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین اور ایکا کی قوموں کی طرف بھیجا۔ آپ کی پوری زندگی انصاف سچائی سے بھری تھی، مگر آپ کی قوم نے آپ کی باتوں کو ٹھکرا کر حد سے زیادہ سرکشی اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ مدین کا علاقہ اس وقت تجارت کا بہت بڑا مرکز۔ حضرت شعیب کی والدہ حضرت لوط کی نسل سے تھی۔ ان کے والد کا نام توبہ، دادا مدین بن ابراہیم تھے۔ مدین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو ان کی تیسری بیوی سے تھے۔ حضرت یعقورہ نام تھا ان کا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد ان سے شادی کی تھی۔ ان میں سے آپ کی 6 اولادیں ہوئی، جن میں سے ایک مدین تھے۔ مدین ایک آبادی ہے جو حضرت مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی سرزمین پر قوم سمود اور قوم عاد آباد تھے، جن کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ قومیں اللہ کی نافرمان تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اہل مدین شام کے حدود کے اندر آباد تھے۔ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، چین سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ خدائے واحد کی روگردانی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان میں بہت سی برائیاں تھیں، چنانچہ ان کے معاشرے میں گناہ بدکاری کا دور تھا۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، دوسروں کو دھوکہ دیتے، اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور ان برائیوں کو اپنی طاقت اور خوشحالی دوسرے شہروں سے آنے والے قافلوں کو لوٹتے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیتے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیتے اور مردوں کو بے سہارا جنگلوں میں چھوڑ دیتے۔ ان حالات میں حضرت شعیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب سے منع کیا، خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے تولنے کے لیے ترازو ایجاد کیا۔ آپ علیہ السلام ان 5 پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے عربی میں تبلیغ کی، جن میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مفسرین نے حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہا، کیونکہ وہ وعظ و نصیحت کے وقت بڑی نرمی، سادہ اور شیرین گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان کے استدلال بڑا دل نشین اور مؤثر تھا۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور ظلم سے روکتے تھے۔ ان کی قوم ان کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے شعیب، جو نماز تم پڑھتے ہو وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پہلے خدا جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر، یا وہ اموال کے بارے میں جو ہم اختیار کرتے ہیں مال بیچنے کے لیے، اس طریقے کو ہم چھوڑ دیں اور خسارہ پائیں؟ نہیں، ہم سے تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تم ہمارے معاشرے میں کمزور اور ناتواں شخص سمجھے جاتے۔ اے شعیب، اگر تمہارے اہل و عیال نہ ہوتے تو جو باتیں تم کرتے ہو ہم تم کو سنگسار کر دیتے۔ لوگوں کے ان توہین آمیزہ الفاظوں سے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ ایک مہربان والد کی طرح اپنی نافرمان اولاد کو نصیحت کرتے رہے، ان کی رہنمائی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر ان لوگوں نے آپ کی مخالفت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی اور تبلیغ کے کام میں روڑے اٹکاتے رہے۔ وہ راستے میں بیٹھے رہے، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے اور ان کے اوپر ایمان لانے سے منع کرتے رہے اور ان کو قتل کی دھمکی دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کی قوم اور ان کے درمیان جھگڑا بڑی نازک شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو واضح طور پر کہہ دیا، اگر تم اپنا دین ترک کر دو گے اور ہمارا دین قبول کر لو، ورنہ ہم تمہیں تمہارے ایمان لانے والوں کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، سمجھ گئے کہ ان کی باتیں سیاہ دل لوگوں پر اثر نہیں کرنے لگی، لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اس قوم کو ان کے کفر کی سزا دے اور عذاب میں مبتلا کر دے، اور اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اہل مدین پر زلزلے کی صورت میں عذاب نازل کر دیا۔
چنانچہ زمین بڑی زور سے لرزنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ سنبھلتے، اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیریں کرتے، عذاب ان پر مسلط ہو گیا تھا، اور وہ اپنے کفر اور گناہوں کے سبب اپنے انجام کو جا پہنچے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس عذاب سے بچے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو صحابہ ایکا کون تھے، ان کو صحابہ ایکا کیوں کہتے تھے، اور اللہ نے ان کو کس گناہ کے سبب ہلاک کر دیا۔ صحابہ ایکا کے اوپر پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے۔ ان کو صحابہ ایکا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک جنگل میں رہتے تھے، وہاں اونٹ، باراسنگیا، ہرنوں کے گلے رہتے تھے۔ یہ سرسبز جنگل تھا، یہاں سے ایک راستہ رقیم اور فلسطین کو جاتا تھا۔ صحابہ ایکا کے طور طریقہ بالکل اہل مدین جیسا تھا، چنانچہ ان کے دیکھا دیکھی یہ بھی سرکش ہو گئے، اور جن برائیوں میں اہل مدین مبتلا تھے اور یہ لوگ بھی ان برائیوں میں مبتلا ہونے لگے۔ تاہم حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور انہیں اللہ کی طرف بلانے لگے۔ انہوں نے جواب میں کہا، بلا شبہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم بھی ہم جیسے ایک انسان ہو، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے پہ سچے ہو شعیب، تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے سروں پر گراؤ اور ہمیں ہلاک کر دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی بہتری کے لیے جتنی کوشش کی وہ بیکار ہو گئی، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ تب خدا نے ان پر شدید گرمی مسلط کر دی، جس کی تپش سے پانی جوش مارنے لگا۔ اس طرح ان لوگوں نے 7 دن سخت تکلیف میں گزارے۔ اس طرح بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پر نمودار ہوا تو اس کی بادل سے ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ عین اسی وقت خدا کے حکم سے بادل سے آگ برسنے لگی، جس سے اس سرکش قوم کو کیفے کردار پر پہنچا دیا اور ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو وہ فرماتے وہ خطیب پیغمبران ہوں گے۔ جب صحابہ ایکا ہلاک ہو گئے تو آپ علیہ السلام ان لوگوں کو جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے لے کے مدینہ، پھر واپس مدین چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ شعیب علیہ السلام خدا کی محبت میں اس قدر روئے نابینا ہو گئے، اللہ نے ان کو بصارت واپس دی۔ پھر اس قدر روئے نابینا ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی بینائی دوبارہ ان کو واپس دی۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے ہوا۔ چوتھی بار اللہ نے وحی کی، اے شعیب، کب تک گریہ کرو گے؟ اگر جہنم کے خوف سے کرتے ہو تو میں تم کو ایمان دے دی، اگر وحشت کے شوق میں کرتے ہو تو میں نے اس کو تمہارے لیے جائز کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا گریہ نہ جہنم کے ڈر سے ہے اور نہ وحشت کے شوق میں ہے، بلکہ میرے دل میں جو تیری محبت بسی ہے، میرا گریہ صرف اس وجہ سے ہے۔ اس وقت وحی ہوئی کہ میں اس سبب سے اپنے کلیم حضرت موسیٰ بن عمران کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری خدمت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے اور کب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ کو بتائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 200 سال تھی، اور آپ کا مزار اردن میں ایک وادی میں موجود ہے جسے وادی شعیب کہا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔